علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 181 تا 183 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ان آیت میں امت محمدیہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اللہ کی آیات یعنی احکامات کی تکذیب کرنے والوں کی گرفت اور پکڑ کا بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ استدراج کا بیان ہے۔ استدراج کیا ہے اس کا ہم آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں أُمَّةٌ يَهْدُونَ جو حق کی یعنی ہدایت پر ہیں، وَبِالْحَقِّ کے حق کی یعنی حق کی ہدایت پر ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور عدل سے فیصلے کرتے ہیں، اچھے فیصلے کرتے ہیں، منصف ہیں۔ یعنی ہر دور میں کچھ لوگ حق کے علمبردار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ایک گروہ جو ہے وہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ انہیں ان کی دشمنی کرنے والے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق بات کہنے والے، حق اور عدل کی طرف دوسروں کو بلانے والے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس آیت کی تلاوت فرماتے تو آپ یہ فرماتے یہ تمہارے لیے ہے۔ اس سے پہلے یہ وصف قوم موسیٰ کا تھا۔ اور ربیہ بن انس روایت فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ میری قوم میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اترے، وہ خواہ کبھی بھی اترے۔ یعنی یہ بخاری اور مسلم دونوں نے فرمایا کہ وہ جب بھی اترے اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے میری قوم کرتی رہے گی۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی، جھٹلایا، سنستدرجہم تو ہم انہیں رفتہ رفتہ انہیں پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یعنی ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص جب کفر کے رستے پر نکلتا ہے اسے کچھ نہ کچھ دنیاوی کامیابیاں مل جاتی ہیں تو اللہ اس کی رسی کو تھوڑا سا ڈھیل دے دیتے ہیں، اور وہ دنیاوی جو کامیابیاں جب اور حاصل کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بس سیدھے رستے پہ ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ استدراج یہی ہے کہ جو کسی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ یعنی کوئی انسان اگر پوری دیدہ دلیری اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یا آیات کو ان کی نافرمانی کرے، انہیں جھٹلائے، سرکشی کرے تو اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ان کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں پھر اور پھنس جاتا ہے تو پھر اللہ اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ یعنی چال یہاں استدراج لیجئے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ مجرموں کو یعنی تنبیہ کے طور پر بعض چھوٹے موٹے دکھ تکلیفیں دیتا ہے۔ جب وہ اس کو نہیں سمجھتا، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا، سدھرتا نہیں ہے یا تو اچھائی کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں آسودگی اور خوشحالی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کر لے بھی اس کی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ رسی ڈھیلی کر دی تو وہ اپنی دنیا میں پھر مغر اور مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر اچانک اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں حالانکہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے۔ یہ بات سوچیں، دیکھیے یہ دنیا جو ہے نا یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ بس اس کو جیسے جی چاہا اس میں کرتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، کوئی بات نہیں، مفاد اٹھائیں، فائدے اٹھائیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے حکموں کو رونتے پھریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان کی پرواہ نہ کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ایسے اگر ہم زندگی کو استعمال کرتے رہیں گے تو اللہ تھوڑی بہت، اللہ کہتے ہیں پہلے شروع میں جو انسان برائی کی طرف تھوڑا سا ہوتا ہے، میں تھوڑی بہت اسے شروع میں تکلیفیں دیتا ہوں، رسی کھینچتا ہوں کہ وہ انسان سمجھ جائے کہ بھئی یہ بات، لیکن اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دنیاوی باتیں ہیں، دنیاوی مسائل، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی رسی پھر ڈھیلی کر دیتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ اس کی پکڑ کا سبب بن جائے، یہ وہ کل یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہ کرنا تھا، میں نے تو ایسے کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ اللہ کہتے کر لے، پھر جو تو نے کرنا ہے نا کر لے۔ اور پھر جب انسان بے خبر ہوتا ہے تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی جو ہے وہ جو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں، اور پھر کوئی بس نہیں چلتا۔ دنیاوی جو سب اس کی تدبیریں ہیں، جو وسائل ہیں، وہ نہیں کام آتے، کیونکہ اللہ کی ذات اس دنیا کا مالک اللہ ہے نا، وہ ہر چیز کو اچھی چیز سے فائدہ دے دے نہ دے دے، بری چیز کہتے ہیں نا کہ چڑیوں سے باز مرا دے، ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا دے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، شام کو صبح کو، یار یہ میں نے آج یہ جو دن گزارا ہے اس میں میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے، کون سے برے کام اس سے ہو گئے، جو بھی اس کی تھوڑا سا سوچ بچار کرے گا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو ہو گئے ان سے آج غلطی اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، آگے پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جب انسان اس کوشش میں رہتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کو گھیر لیتی ہے، اللہ اس کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ اور جب انسان بس باغی غصہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بس دنیا کے پیچھے ایسا لگ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، اور میں بڑا چترا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے یہ کما لیا، میں نے وہ کر لیا، چند دن کی تو کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے مالک ہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کی جب ہم نافرمانی کی طرف، وہ کیسی بھی ہو، جب ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے ایک دن پکڑ آئے گی، وہ چند دنوں کے بعد آئے، چند مہینوں کے بعد آئے، چند سالوں کے بعد آئے، وہ اللہ کی پکڑ آئے گا، اللہ پکڑیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا جو ڈر ہے، یہ خوف ہے، یا اللہ کی محبت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اور اسی کو ساتھ لے کر اپنی زندگی کو جو ہے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔